الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 سورۃ یاسین، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور بیان فرمائیے ان کے سمجھانے کے لیے مثال اس گاؤں کے باشندوں کی کہ جب آئے وہاں ہمارے رسول۔ اب یہاں پر ذکر آتا ہے ایک بستی کا جس کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ اس تفسیر تک جانے سے پہلے میں تمہیدی طور پر کچھ عرض کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ قرآن کریم میں مشیت الہی اور حکمت الہی کے تحت جہاں ضروری ہوا بستی کا نام بھی ذکر ہوا جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور قوم کی طرف جس رسول کو بھیجا گیا اس کا بھی نام کے ساتھ ذکر ہوا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا۔ تو الغرض یہ کہ قوم کا ذکر بھی نام کے ساتھ اور اس کی طرف جو نبی بھیجے گئے ان کا ذکر بھی نام کے ساتھ کیا گیا۔ اب یہاں پر جس بستی کا ذکر موجود ہے اور یہاں پر جن رسولوں کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، نہ بستی کا نام موجود ہے اور نہ ان رسولوں کا کوئی تعارف یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ بالکل اصحاب الکہف کی طرح کہ رب العالمین نے فرمایا تم ان کی تعداد کے بارے میں نہیں جانتے، تمہاری رائے مختلف ہے، لیکن اللہ ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، اور وہ تعداد پوشیدہ رکھی گئی، اور اس سمے دیگر بہت سے ایسے ایلیمنٹس اس واقعے کے جو پوشیدہ رکھے گئے۔ تو مراد یہی ہے کہ جو ظاہر ہے اس پر ایمان رکھو، اور جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق نصیحت حاصل کرو، اور جو بیان نہیں ہوا اس کے پیچھے مت پڑو۔ اب یہاں پر جو رسولوں کا ذکر اور بستیوں کا ذکر، تو بینگ اسٹوڈنٹ ایک تھوڑی سی انزائٹی اندر موجود رہتی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ تو اس کے لیے مفسرین کی رائے، وہ جو قرآن کے مفسر حضرات ہیں، ان کی رائے کے مطابق ان بستیوں کا ذکر جو یہاں موجود ہے اس کے بارے میں پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اختلافات بھی موجود ہیں، یعنی کسی مفسر کی کوئی رائے ہے اور پھر دوسرے مفسر کے نزدیک اس میں اختلاف موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی، گاؤں، اس سے مراد کون سی جگہ ہے؟ مراد لیا جاتا ہے اس سے مراد انطاکیہ ہے جو ملک شام کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بستی کی مثال بیان کی جا رہی ہے اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ جب اس کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا۔ اب مفسرین کی رائے کیا ہے؟ اول تو بستی کا ذکر ہو گیا کہ اس سے مراد انطاکیہ نامی بستی ہے جو کہ ترکی اور شام کی حدود میں جو ہے وہ موجود تھی۔ اب مفسرین کی ایک رائے ہے کہ دو حضرات جو ہیں اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف، الیہم ان کی طرف، اثنین دو کو، یعنی دو رسولوں کو بھیجا گیا، فَكَذَّبُوهُمَا، تو اس قوم نے جھٹلایا کسے؟ ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں رسولوں کو، فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، تو ہم نے مدد کی ان کی تیسرے کے ذریعے۔ تو اب سٹارٹ میں آپ کو پہلے عربک اعتبار سے اس کی تفسیر بتاتے ہیں۔ دیکھیں اصحاب القریہ، قریہ جو ہے وہ مؤنث ہے، گولتا مؤنث کی علامت ہوتا ہے عربی میں۔ پھر اذ جاءہا، ہا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ قریہ کی طرف، تو ہا الف کے ساتھ جو ہے وہ اسماء اشارہ ہوتا ہے، ضمیر ہوتا ہے، کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے۔ تو یہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ المرسلون، مرسلون جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ تو یہاں رسولوں کا ذکر ہوا، تعداد کو ابھی یہاں پر ڈسکس نہیں کیا گیا، اس قوم کی طرف رسول بھیجے گئے۔ پھر جب ذکر ہوا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ، ہم جو ہے وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پھر قوم والوں کی طرف، تمام کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام کی طرف جب بھیجا کسے؟ اثنین، دو رسولوں کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوا، تو قوم والوں نے جھٹلایا، ہما ان دونوں کو، ہما ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا ایک کے لیے
ہما دو کے لیے اور ہم سب کے لیے. تو یہاں ہم اگر ہے، اگر تو یہ حالت نسبی میں ہے تو ہم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قوم کے لوگ، وہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے. الیہم، ان قوم، ان تمام لوگوں کی طرف بھیجا. اثنین دو کو، فکذبوہما تو اس قوم نے جھٹلایا، ہما ان دونوں رسولوں کو. تو فعززنا بثالث تو پھر ہم نے مدد کی ان کی تیسرے کے ذریعے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر تفسیر کی طرف چلتے ہیں. تفسیر میں علماء کرام کہتے ہیں کہ بستی تو ٹھہری انطاکیہ. مفسرین کہتے ہیں دو حضرات جو ہے نا، رسول من جانب اللہ نہیں تھے بلکہ کسی رسول کے رسول تھے. یعنی کہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے وقت کے رسول کسی دوسرے مقام پر موجود ہوں اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو کسی خاص بستی کی طرف دعوت کے لیے بھیجا ہو. اور اس بارے میں غالب رائے یہ ہے کہ وہ حضرات حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے حواری تھے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے ترکی اور شام کی سرحد پر واقع شہر انطاکیہ میں تبلیغ کے لیے آئے تھے. تو مفسرین کی رائے کیا ہوئی یہاں پر؟ المرسلون سے مراد یہ کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے رسول نہیں بلکہ رسول کے معاونین تھے اور حضرت مسیح کے حواری تھے. اور اس سے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا. اور جو تیسرا ہے فعززنا بثالث، اور ہم نے مدد کی ان کی پھر تیسرے کے ذریعے. جب دو کو جھٹلایا گیا تو پھر تیسرا آیا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ شخص جس کا نام شمعون تھا، وہ بھی جناب مسیح کے حواریین میں سے تھا. تو الغرض یہ کہ یہ مفسرین کے اقوال ہیں، قرآن کریم میں ان کا نام ذکر موجود نہیں ہے. تو ہم تاریخی حیثیت سے ان روایات کو پڑھیں گے، نہ جھٹلاتے ہوئے نہ تصدیق کرتے ہوئے. الغرض یہ کہ یہاں جو ذکر موجود ہے اس پر توجہ دیں گے. تو بہرحال یہاں پر ذکر ہوا کہ ہم نے پھر تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی. فقالو تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. تو لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو. تو رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے. تو جو مفسرین اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں نا کہ وہ حضرت مسیح کے حواریین نہیں تھے، وہ اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں جو اس آیت میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جانتا ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی مبعوث کیے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ صرف تبلیغ پہنچانا ہے. تو ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے رسول تھے، لیکن کون سے رسول تھے، ان کا نام کیا تھا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو الغرض یہ کہ ہسٹوریکل اختلافات کافی حد تک اس آیت کی تفسیر میں موجود ہیں. لیکن پھر آپ سے کہوں گی کہ رب العالمین نے بستی کا ذکر کیا، اس کی طرف بھیجے گئے رسولوں کا ذکر کیا، ان کے جھٹلائے جانے کا ذکر کیا. تو اس میں نصیحت ہے ہر آنے والے دور کے لوگوں کے لیے کہ اپنی طرف بھیجے گئے کسی اللہ کی طرف سے قاصد کو جو اللہ کا پیغام دے جھٹلانا نہیں چاہیے، ان کی تمام باتوں کا اقرار کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے. الغرض یہ کہ یہاں پر اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے. تو یہ جو آیت ہے کہ قالو وہ بولے ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہاں پر وہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی نائب کردہ رسول تھے. ان مفسرین کا جو قول ہے اس کی تائید وہ ان الفاظ سے کرتے ہیں جو اس آیت میں موجود ہیں، جبکہ وہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کے رسول کی طرف سے رسول تھے، یعنی ان کی غالب رائے یہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کے رسول کی اصطلاح ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیعت لی. تو مدینہ واپسی پر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اور اس کے لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کے پاس بھیجا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کے مجمع میں آ کر فرمایا کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایرانیوں کے سامنے اپنا تعارف ان الفاظ میں کروایا تھا کہ انا قد ارسلنا، یعنی ہمیں اللہ کے رسول نے اپنا نمائندہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو علماء جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسولوں کی طرف سے ان کے معاونین، ان کے رسول تھے، وہ ان واقعات سے، ان احادیث سے دلیل اخذ کرتے ہیں۔ اور رائے یہ بھی آتی ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ نے کسی بستی میں ایک ساتھ 2 رسول مبعوث فرمائے ہوں، جیسے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام دونوں اکٹھے مبعوث فرمائے گئے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2 اصحاب کسی رسول کے نمائندے بن کر متعلقہ بستی میں گئے ہوئے ہوں۔ تو الغرض یہ کہ یہاں پر بحث مکمل ہوتی ہے کہ وہ رسول تھے، حقیقی رسول۔ اس میں جو علماء رائے دیتے ہیں ان کی رائے کی دلیل قرآن کریم کی آیات میں سے ہے، اور وہ علماء جو کہ دلیل دیتے ہیں احادیث سے استدلال کرتے ہوئے، ان کی رائے کو بھی ہم نے پڑھ لیا۔ بہرحال ان رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو قوم والوں نے جھٹلایا، تو رسولوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے اور ہم تک ہے صرف تبلیغ کرنا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اپنے درمیان، یعنی اگر تم باز نہیں آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تو رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشگونی کہتے ہو اور انکار کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ یعنی رسولوں کی تبلیغ کو انہوں نے بدشگونی سے ریلیٹ کیا، انہوں نے رسولوں کو اپنے درمیان منحوس قرار دیا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے، تمہیں دردناک سزا دیں گے۔ اور رسول کہتے ہیں بڑے ہی ہٹ درم ہو تم لوگ، تمہاری طرف نصیحت کی کوئی بات آتی ہے اور تم اسے بدشگونی کہتے ہو اور انکار کرنے والے ہو، تم تو بڑے ہی حد سے گزرنے والے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور پھر شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اس نے کہا ہے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو قوم نہ صرف آپ کو جھٹلاتی بلکہ آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھی۔ ایسے میں ایک شخص آتا ہے اور اس شخص کا نام بھی روایات میں جو بتایا جاتا ہے وہ حبیب نجار ہے، لیکن اگین کہوں گی کہ اس میں بھی اختلاف موجود ہے۔ تو وہ آتا ہے رسولوں کی تائید کے لیے اور قوم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے۔ وہ آتے ہی کہتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ رسول وہ ہیں جو ہدایت یافتہ، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت والے اور تمہیں ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، اور اس پر یہ تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، لہٰذا ان کی پیروی کرو۔ اتبعوا، پیروی کرو ان کی، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کچھ نہیں طلب کرتے، وہم مہتدون، اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں۔ اس کے آگے رکوع تو جاری ہے، لیکن اگلا پارہ شروع ہو رہا ہے، پارہ نمبر 23، تو انشاءاللہ اس رکوع کو کنٹینیو کریں گے اگلے پارے کے ساتھ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔